نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله القمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد درشی پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. یہ کائنات، یہ دنیا، یونیورس، یہ ساری چیزیں بنی ہیں، اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ سب بمقصد ہے. اس بات سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک کوئی مقصد پوشیدہ ہے. must be something behind it which is created by Allah subhanahu wa ta'ala. یہ ویسے ہی نہیں ہے بھی کائنات بن گئی بس کوئی مقصد نہ ہو. تب جس کائنات میں وجود جو ہے وہ ایک مقصد کے ساتھ آیا ہے، تو جو چیز بھی اس دنیا کے اندر ہوگی، قائم ہوگی، کی جائے گی، اس کا کوئی مقصد ضرور ہوگا. آپ اس کو مقصد کو ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں وہ ڈیفرنٹ بات ہے، لیکن مقصد ضرور پوشیدہ ہوتا ہے اس کے بیچ میں. جو لوگ اس مقصد کو سمجھ کر پھر وہ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ پھر اس کا فائدہ پورا اٹھا لیتے ہیں. اگر اس کو مقصد کو نہیں سمجھتے اور کام کیے جاتے ہیں، لگے ہوئے ہیں، تو مقصد وہ حاصل نہیں کر سک رہے، تو ایکچولی وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے. ہمارے یہاں بیٹھنا ہم اس مجلس میں روز آتے ہیں، صبح بھی آتے ہیں، شام میں آتے ہیں. آج بھی کچھ ارلی بیٹھ گئے ہیں. مجلس تو وہی ہے، مقصد بھی وہی ہے. بس ظاہر ہے کہ مقصد جو ہمیں نظر آتا ہے جو آپ سب جانتے ہیں، پوچھیں تو آج بتائیں گے. اعلان بھی وہی ہوا ہے، یہ مجلس سے ذکر ہے. لیکن حقیقت میں یہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ یہ صرف ذکر کی مجلس ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو جب آپ کو مقصد نہیں پتہ تو فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. تو سب سے پہلے تو یہ تو سوچیں آپ اس مجلس میں آنے کا مقصد دیکھیں بھی کیوں بیٹھے ہیں، کیوں ہیں، اور ریزن. ذکر تو ہے لیکن مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد بہت بڑا ہے. کیوں اتنا بڑا ہے کہ مجلس میں نے تو نہیں آج سے قائم کی ہوئی ہے، آج ہم ہی تو نہیں نہ کر رہے. یہ تو میں پیروی کر رہا ہوں ایک مجلس کی. کس مجلس کی؟ میں پیروی کر رہا ہوں حضرت علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ کی مجلس کی. اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، تو ان کی مجلس میں مزہ آتا تھا. تو وہ کیوں کرتے تھے مجلس؟ اس لیے کرتے تھے کہ پیروی کر رہے تھے حضرت فضل القرشی رحمۃ اللہ کی. تو کہہ رہے ہیں میں شیخ ہوں، میں تو ان کی پیروی کر رہا ہوں.
تو فضل رشید رحمۃ اللہ کو حیات تو نہیں ہے وہاں پر، حیات نہیں کی وہاں کو وہ کیوں مجلس فرماتے تھے؟ وہ کہتے ہیں میں تھوڑی مجلس، میں تو پیروی کر رہا ہوں کس کی؟ اپنے شیخ حضرت سراج الدین رحمۃ اللہ کی۔ ان کی مجلس میں لوگ بیٹھتے تھے، اسی طرح آتے تھے، ذکر کرتے تھے، تو وہ تھوڑی ہو کہ ذکر کر رہے جی آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں تو کچھ نہیں کر رہا، میں تو پیروی کر رہا ہوں حضرت دوست محمد رحمۃ اللہ کی۔ دوست محمد صاحب ذکر کرا رہے ہیں اسی طرح، جس بالکل جیسے ہم کر رہے ہیں ایسے بیٹھے تھے لوگ۔ یہ جمعرات کا وقت ہوتا، یہ خانقاہ ہوتی تھی، یہ بھی تو خانقاہ ہے نہیں ماشاء اللہ تو ان کی خانقاہوں میں ہمارے خانقاہوں یہ بجلیاں جل رہی ہیں، گرم ہوائیں ماشاء اللہ یہ لگے ہوئے ہیں، سجے بیٹھے پہنے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں پہ سے۔ وہ فقیروں کی وہ خانقاہیں تھیں، وہاں چٹائی بچھی ہوئی ہے، پنکھا بھی نہیں ہے، مچھر کاٹ رہے ہیں، مکھیاں اڑ رہی ہیں، پسینے بہہ رہے ہیں، پرانے کپڑے ہیں، غریب مسکین لوگ بیٹھے ہیں، ہلکی ہلکی کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، اماں جی کھانا بنا رہے ہیں، آلو کا سالن ہے اور جناب تندور کی روٹی ہے۔ یہاں آپ کو کیا ملتا ہے؟ یاد آ رہا ہے مانچسٹر آپ کو؟ یہ کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، مجلس مقصد وہی ہے، مقصد ان لوگوں پہ وہی تھا جو چٹائی پہ بیٹھے تھے، مقصد ہمارا بھی وہی ہے، اس طرح بیٹھ کے مقصد حاصل کرتے تھے آج دوست کو۔ تو ابھی آپ کیوں کر رہے؟ میں تھوڑی کروں، میں تو پیروی کروں کس کی؟ میں تو پیروی کروں احمد سعید رحمۃ اللہ کی، میں سیکھ تھی احمد سعید کے مجلس چلتے ہیں۔ حضرت آپ کیوں کر رہے؟ پھر میں تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو پیروی کروں ابو سعید رحمۃ اللہ کی، شیخ کے ایسے ہے ہی نہیں۔ حضرت چلے آپ کی مجلس میں، آپ یہ کرو کیوں کر رہے ہیں مجلس؟ میں تھوڑی کروں مجلس، میں تو پیروی کروں کس کی؟ حضرت شاہ عبداللہ صاحب کی۔ اچھا چلو وہاں چلتے ہیں، ہندوستان گھومتے ہیں بھائی۔ جی حضرت آپ کیوں کر رہے ہیں مجلس؟ جی میں تھوڑی کروں، یہ تو حضرت مرزا جانا کی مجلس کر رہا ہے۔ بات مرزا جان کے پاس جائیں تو جی میں تو تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو حضرت نور محمد کی تو جی آپ کے پاس ہے، جی میں تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو حضرت مقتدیٰ حافظ مقتدیٰ کی بیٹھ کر کیا بات ہے؟ حضرت خواجہ معصوم آ گئے، یہ حضرت خواجہ معصوم شاید ان کے اتنے مرید تھے کہ بہت ہی کم ایسے اولیاء اللہ کے مرید ہوتے ہیں، 3 لاکھ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، بادشاہ بھی بہت بڑے، وہ حضرت کے جانشین بھی تھے، فرزند بھی تھے۔ جی آپ کیوں کریں گے؟ جی میں تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اپنے والد صاحب کو دے کے حضرت کون ماشاء اللہ حضرت مجدد الحسن رحمۃ اللہ کی۔ اچھا چلو وہاں پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ میں تو تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اپنے شیخ باقی باللہ کو دیکھ کر باقی بات کرتے ہیں۔ حضرت آپ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ چیز سکھائی؟ نہیں میں تو بالکل نہیں کر رہا، میں تو پیچھے سے آ رہا ہے شاہ نقش بند کیوں کس شاہ نقش بند کون ہے؟ اتنے نہیں تو پیچھے سے چلو یہاں چلتے ہیں۔ حضرت صاحب آپ ہی کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں میں تو خود تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو یہ نہیں، یہ تو جو شاہ خرقان جو رحمۃ اللہ کے تھے ان کے ان کی مجلس کو پیروی کر رہا ہوں جو بیچ میں ایسا ہے۔ حضرت آپ کیسی کر رہے ہیں مجلس؟ نہیں میں نہیں کہا، باجدید بستامی کی پیروی کر رہا ہوں، باجدید بستامی مجلس چلتے ہیں۔ حضرت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں تھوڑی کر رہا ہوں بھائی مجلس، یہ تو حضرت جعفر آل رسول جو ان کی پیروی کر رہا ہوں مجلس کی۔ مجھ سے پوچھیں حضرت آپ کہتے ہیں نہیں پودے یار غالب حضرت ابو بکر صدیق کے پودے تھے، میں تو ان کی مجلس کی پیروی کر رہا ہوں۔ بات تو بہت اونچی چلے گی، یہ بولٹن سے جاری ہے بات، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے میں بالکل نہیں کر رہا ہوں، مجھے کیا سوچ کرنے تھے، میں تو پیروی کر رہا ہوں کس کی؟ سلمان فارسی رحمۃ اللہ کی۔ صحابہ آ گئے، ہم سے پوچھا حضرت یہ آپ کوئی مجلس ایجاد کی؟ آپ نہیں میں نے نہیں کی، تو حضرت وہ صدیق کی پیروی کر رہا ہوں۔ وہ صدیق کے پاس سے بھی یہ شاید ان کو ڈائریکٹ کوئی انٹریکشن ہے کہ حضرت یہ آپ کیوں مجلس کریں گے؟ آپ نہیں میری نہیں ہے، یہ تو مجلس کیا ہے؟ امام الانبیاء کی مجلس ہے۔
آپ اندازہ لگائیں بول رہی ہیں جس مجلس میں آپ آئے ہیں جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق کس کا ہے؟ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ تو اس کی برکت کا تو مقصد صرف یہی تو نہیں نا صرف کہ بھئی ہم یہاں ذکر ہی کرنے ہیں، بہت بڑا مقصد ہوگا اس کا، کیونکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجہاد ہے، ان کی طریقہ ہے، تو قیامت چلیں گی یہ مجالس، رک ہی نہیں سکتے، کسی کا باپ بھی نہیں پھیلیں گے، کیوں؟ جس چیز کا ذمہ دار اللہ ہو جائے، ختم کر کے دکھائیں نا قرآن، ختم کر کے دکھائیں نا مساجد، جو ختم کرنے والے وہیں سب سے زیادہ ہوں گے ماشاءاللہ، وہیں سب سے زیادہ قرآن آپ کو نظر آئیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ نظام اللہ کا ہے، اس کے ہاتھ میں ساری ڈوریں ہیں۔ تو یہ مجھے نہ دیکھیں آپ، کس کی مجلس ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ہے، اور روحانی طور پر جب آپ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں تو جن کی مجلس سے ان کی روحانی فیض آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا سمجھ کے بیٹھا کریں، میرے پاس سے نہیں آ رہا، میں تو ہاتھ کھڑا کرتا ہوں، میرے کیا تعلق؟ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں ہمارا، یہ تو سوچیں آپ کہ کتنی بڑی مجلس میں ہم بیٹھنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اس کی جو نخرے ہیں آج ہمارے، ہم نہیں جاتے جی کیا ضرورت ہے اس کی، ایسے ہی ہے، کل جب روز قیامت پتہ چلے گا اس مجلس کو ضائع کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا سزائیں ملتی ہیں، ان کے کیا حشر کی جاتے ہیں۔ قرآن نہیں پڑھا آپ نے، من اراد ذکری، جو میرے ذکر سے اعتراض کرتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ ضَيْقًا مَشِيَّةً ضَيْقًا، پہلی سزا کہ اس کو بھوکا ننگا کر دوں گا میں۔ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں لوگ، نخرے کرتے ہیں، پوائنٹ مارتے ہیں، تانے مارتے ہیں، اللہ قرآن ہے یہ، ضَيْقًا مَشِيَّةً ضَيْقًا، ان کو ننگا کر دوں گا، ان کو بھوک سے تنگ کر دوں گا۔ وہ کیا کہ فقیر ہوں گے وہ لوگ، اندر خریس ہوں گے وہ لوگ، معاشی طور پر بالکل ختم ہو چکے ہوں وہ لوگ۔ نہیں جی ہماری تو بڑی دکانیں ہیں، معاشی کاروبار چل رہے ہیں، 99 کے چکر سے نکلنے نہیں دوں گا، ایک پیسے کے لیے ذلیل ہوتے پھریں کہ میرے 100 پورے نہیں ہوئے ابھی۔ ان کو سکون ہو گئے نہیں، 4 فیکٹریاں کھل جائیں، 4 منزل بن جائے، ہزاروں پیسہ ان کے پاس جائے، ملینئرز ہیں، لیکن کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ تو سب سے بڑا بھوکا آدمی وہ ہے، سب سے زیادہ غریب تو وہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ روٹی نہ کھا سکے، گھر میں سو نہ سکے، حالات صحیح نہ ہو، پریشانی دماغ پہ لگی ہو، دکانوں کی طرف بھاگتا ہو، حالانکہ وہ پیسے کا پیسہ جمع ہے اس کے پاس، پشتیں کھا سکتے ہیں، لیکن اس کو قرار نہیں آ رہا کیونکہ 99 کا پینی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے کیا کہا کہ کبھی بھی وہ سکون پا ہی نہیں سکتا زندگی کے اندر، معاشیت ضیقہ، ڈائریکٹ کہہ دیا کہ اس کے اندر حالات ہی خراب ہوں گے، بھوکا ننگا رہے گا دنیا کے اندر، تڑپتا رہے گا، کتنی بال کلے دولتوں کی، کتنی سب کچھ لے ہے، سب کچھ نظر آئیں گے میرے پاس ہے، سکون نہیں ہے اس کو، رضی نہیں جی دل، اور چلنے ہیں جی، اور کوشش کرنے ہیں جی، اور ایک کھول لینا دکان یار، اور کتنا پا دینا پیسہ، ایسا ہی پیسہ لا لو یار، اور بتا دینا، پریکٹیکلی بات ہے، اس کو کچھ آرام نہیں آتا، اس کو پورے پتہ نہیں چلتا میں اینف ہو گیا میرے پاس، اس کی زبان سے کبھی نکلے گا نہیں کہ میں اینف ہوں، میں مطمئن ہوں۔ تو یہ کون وہ لوگ ہیں؟ منارہ ذکر ہی، جو میرے ذکر سے اعتراض کرنے والے لوگ، پہلی سزا دیتا ہوں۔ دوسری سزا دیکھیں کیا بتائیے قرآن نے، یحشر یوم القیامت اعمیٰ، صحیح ہے مولانا؟ کن لوگ؟ جو میرے ذکر سے اعراض کرنے والے لوگ ہیں، میں اپنی تفسیر نہیں کر رہا، مفسرین کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں آپ۔ یہ ذکر سے اعراض کرنے والا دوسری سزا کیا ہے کہ یہ لوگ روز قیامت میں اندھے اٹھائے جائیں گے، وہ خود حیران ہوں گے، وہ خود کہیں حشر تم بھی تو کیا بات ہے، ہمارا حشر تو عام ہے، ہمیں تو یہ کیوں حشر کی، ہمیں اندھا کیوں ہے، ہم تو اندھے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہم تو بصیر، ہمارے پاس تو آنکھیں تھیں، ہم تو دیکھتے تھے، سب کچھ نظر تھا۔ کہتا یہی تو وجہ ہے، جو تم دیکھتے تھے وہ دیکھتے نہیں تھے، وہ تو تھا ہی نہیں، وہ چیز تو تم نے دیکھی جو دیکھنے والی چیز تھی، وہ کیا تھی؟
میرا قانون، میری شریعت، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میرا حرام، میرا حلال. تو اس سے تو اچھا اندھا تھا جس کے پاس نابینا تھا، لیکن وہ سب کچھ دیکھتا تھا. آتے نہیں ہمارے پاس ایک قاری محسن ہیں، احسان محسن صاحب، وہ بھی تو نابینا ہے نا، ان کو دیکھیں ہر وقت اللہ کے ذکر میں محو ہوتے ہیں، ایوری ٹائم اللہ کے ذکر میں. اور انہوں نے کبھی اپنے آپ کو سمجھا نہیں میں نابینا، وہ تو آنکھوں سے زیادہ جانتے ہیں. حفظ قرآن انہوں نے کیا، دارالعلوم چلا رہے ہیں، عالم بنے، حفظ کیا، قرآن سیکھا. یہ آنکھیں نہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. بس دوسری طرف لگ رہے دنیا کے پیچھے، بس بچے بھی اولادوں کو بڑھاتے رہے. تو اصل اندھا یہ نہیں ہے کہ جس کی آنکھ یہاں آنسو نہیں، وہ آنکھوں اللہ تعالیٰ نے اس کو روشنی نہیں دی، وہ نہیں اندھا. وہ تو اب بھی دیکھ سکتا ہے، اگر دیکھنا چاہے تو سب کچھ. کب کہ اگر اپنی دل کی آنکھ کو زندہ کر لے وہ شخص، ذکر سے اپنے آپ کو منور کر لے. جیسے مثال میں دے رہا ہوں آپ کو محسن صاحب کی، کیا مقام ہے ان کا، بہت رسپیکٹ ہے، پورے ہندوستان میں ان کی رسپیکٹ ہے. کہتا میں اندھا تھا، میں نے کہا میں کیوں اندھا، میں تو اندھا نہیں ہوں، میں بینا ہوں. کیا اللہ پاک ان سے نعتیں کراتا ہے، اور کیا نعتیں پڑھتے ہیں، اور کیا محبت ہے نبی پاک ان کی. یہ تو کوئی عارضی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی بنا کوئی بند کر دے، وہ اندھا نہیں ہے، وہ خود وہ ہے اندھا، خود اندھا ہو گیا. ہم خود بھی اندھے ہیں، آنکھوں والے اندھے ہیں، اور جن کی آنکھیں یہاں نہیں ہیں وہ زندہ ہیں، ان کی آنکھیں صحیح ہیں. صحیح بتا رہا ہوں آپ، اگر وہ چاہیں تو ان کی آنکھیں صحیح ہیں ہماری آنکھوں سے، لیکن وہ خود جہاں اندھے ہیں وہ ڈبل اندھے ہوں گے، آخرت میں انڈے اٹھیں گے. دنیا کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں. ہر وقت بیوی بچے یہ وہ اس کے چکر میں لگے رہتے ہیں، نہ کوئی ذکر، نہ اذکار، نہ محنت، نہ کچھ، نہ دو، نہ قرآن، کچھ نہیں. بے ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے ایک ہی جاؤ، تھگے جاؤ، گڈے جاؤ مال اپنا. صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ اس صحیح بات ہے. زندہ ہو تو کہتا ہے کون ہیں یہ لوگ جو میرے ذکر سے اعراض کرتے تھے. اندھے اٹھیں کیوں کہ ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا قرآن کیا چیز ہے، ذکر کیا چیز ہے، ذکر کی افادیت کی ہے. اس سے تھوڑی تک کوئی نظر نہیں آ رہا، کسی کو نظر نہیں. کہتا یہ میرا نہیں تھا، وہاں تو اندھا تھا ہی کوئی نہیں، نابینا تھا ہی کوئی نہیں. جن کو تم نابینا وہاں کہتے تھے وہ تو باشعور لوگ تھے، تو اپنے آپ کو زندہ کیا تھا آنکھوں کے ساتھ. اگر تم پھرتے اندھے ہو تو یہ اللہ کا ذکر کیوں؟ یہ مجالس ہمیں نہیں نظر آ رہی کس کی ہیں. یہ تو میں چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دیا، سب خیال آ گیا تو بتا دیا میں نے آپ کو کنیکشن کہاں سے کہاں ہے، تاکہ کوئی شکر گزار بندے بنے. ہم اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں کہ بھی تو پیر صاحب بیٹھے ہیں جی بس میں پیر کہاں ہوں، میں میری کیا حیثیت، میں تو پیروی کر رہا ہوں کس کی، اس لنک کی جو امام الانبیاء کرتے تھے. بیچ میں سارے پیروکار ہیں. کوئی چیز جو نبی پاک سے کنیکشن نہ ہو وہ دین ہی نہیں ہے، سب سے بڑی بدعت ہے. تو کیا ابو بکر نے بدعت کی تھی؟ بتائیں. سلمان فارسی بدعت کرتے تھے، باعث بدنم کرتے تھے. بات سنا رہی ہے؟ تو کیا میں بدعت کرتا ہوں؟ لیکن کیا ہے، نابینا ہے بیچارے لوگ، ایسی باتیں کرنے والے، ان کو نظر نہیں آتا. یہی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. حشر یوم قیامت کیا اٹھاؤں گا ان کو جو یہ قدر نہیں کر رہے، آج مستیاں مارتے ہیں ذکر میں آ کے، اپنے آپ کو سمجھ نہیں اس کا مقصد کیا ہے. دے ول بی ویری ویری پنشمنٹ ہوگی ان کے لیے آخرت میں. میں ٹاپک ویسی نہیں میرے ذہن میں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا مقصد ہے. مقصد کیا ہے کہ جس کو نبی پاک سے نے قائم کی ہو، جس مسجد کو، اس کا مقصد تو ہوگا یا نہیں ہوگا. ہو آپ سمجھیں، تو آپ کو مقصد پتہ ہے؟ ڈو یو نو اباؤٹ اٹ؟ اتنا بڑا مقصد ہوگا کہ جسے آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کو آپ صرف نہیں ذکر تو بیٹھے ہیں، حضرت صاحب کو اپنے پیر صاحب ذکر کرا رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سنت ہی. آنکھیں کھول کے بیٹھے، اندھے نہ بنے، پھر نظر آئے گا کہ کیا چیز اس کے اندر ہے. اور کتنا بڑا انعام اللہ نے آپ کو چن لیا اس کام کے لیے کہ آپ اس مسجد میں جانے کی آپ کو توفیق مل رہی ہے. جس کو اٹھا دیتا ہے منٹ میں، دل پریشان کر دیتا ہے، باقی نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. یہ وہ کیا رہا
دیکھو باہر نکل جاتے ہیں لوگ. سمجھا رہی بات؟ جی مجالس مقصد تو اتنا بڑا ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا. اس مجلس میں وہ مقصد ہے. امام اولیاء کی مقصد ہے، امام بیاہ جو ہیں ان کی مجالس ہیں ساری. تو مقصد تو اس مجلس کا وہ ہے جس کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا، جس کے لیے آپ مجھے پیدا کیا. کیا مقصد ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں یہاں پیدا کیا ایک چیز کے لیے کہ دین پہ چلو. کیا مقصد ہے؟ دین پہ چلو، دین کو سمجھو. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دین کو سمجھو، اس پہ چلو. That's all. دوسرا مقصد ہمارا نہیں ہے. دین کو سمجھنا، اس پہ چلنا، اس کے لیے یہ مجلس قائم کی گئی ہے. آپ حیران ہو گئے یہ کیا مطلب ہوا کہ دین پہ چلنا اور دین کو سمجھنا؟ ہم سب بیٹھے دین کو نہیں سمجھتے کیا؟ کون نہیں سمجھتا کبھی نماز کتنی ضروری ہے، جھوٹ چھوڑنا کتنا ضروری ہے، حرام کاری کتنا ضروری ہے، داڑھی کاٹنا کتنا ضروری ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. پتہ سب کو ہے. کاٹنے والے نہ کاٹنے والے، گانے والے سننے والے نہ سننے والے، بے پردہ عورتیں پردہ کرنے والی عورتیں، سب کو پتہ ہے. دین کی سمجھ سب رکھتے ہیں. عقل کے پاس موجود ہے کہ دین میں یہ چیز حرام ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز سب کو پتہ ہے. سمجھ پھر سمجھ ہے، چلتے نہیں. سمجھ ہے، چلتے کیا چلتے نہیں تو بہت مشکل ہے. چلنا مشکل ہے. دین کو سمجھ کے لیے چلنا مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک چلو گے نہیں، ان الذین آمنوا والصالحات، ایمان بھی بیکار کر لو گے تم اپنا. کیوں بیکار؟ کہ دین کے باوجود جہنم میں جا رہے ہو. جنت اور دوزخ کے فیصلے تو کس پر ہوں گے؟ عمل پر. وہ آپ کر ہی نہیں رہے. عمل ہے ہی نہیں. حرام کو نہ حرام سمجھنا، حلال کو حلال سمجھنا، کسی چیز کو کچھ ہے ہی نہیں. عمل مقصد جہنم. عمل نہیں ہے. ایک کر لیا، دوسرا چھوڑ دیا، دوسرا کر لیا، تیسرا چھوڑ دیا. حرام ایک کر لیا، حلال دوسرا چھوڑ دیا. بس ٹن پن بیچ کچھ پتہ ہی نہیں دین کا مقصد ہمارا کیا ہے. کیوں نہیں چلتے بھی دین پہ؟ اصل مقصود تو یہ دین پہ کیوں نہیں چلتے؟ مشکل ہے جی. شوق بھی ہے، دل بھی کرتا ہے کہ ہم دیندار بننا بھی چاہتے ہیں. دل کے اندر شوق بھی ہے، پتہ بھی کہ ماشاءاللہ یہ لوگ کر رہے ہیں، دیکھو یہ کیسے کر رہے ہیں. اس شوق اور ذوق کے اندر خیر میرے ساتھ یہ فیڈ ہے. میں تو ایسے دیکھا ہے کہ کوئی عورت آئی ہے یا مرد آیا، عورت نے فون کیا ہے کسی مرد میرے پاس ہے، ایسا مجھے بیعت کر لیں. بڑا دل کرتا ہے میں بھی ہو جاؤں، میں بھی صحیح ہو جاؤں، یا صحیح میں بھی ایسے ذکر کروں گی، میں بھی یہ کروں گی، میں بھی پڑھا کروں گی. یہ بہت چیز ہے. شوق آپ کے اندر ہے. شوق کیوں ہے موجود آدمی میں؟ بڑے ذوق سے آ جاتے ہیں، بیعت کر لیں، بیعت کر لیں، بیعت کرنا شروع کرتے ہیں. بالکل تیار ہیں، یہ کلمہ پڑھیں گے، آپ یہ کرنا پڑیں گے. پھر بتانا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہے میں نماز پڑھو، روزہ کرو، یہ کرو. اور جب بتانے شروع کی چیزیں کہ حرام چیز ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا، داڑھی رکھنی پڑے گی، برقع پہننا پڑے گا، بس وہیں آواز ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے. بس وہ شوق سارا ختم اسی وقت، اور پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. میں سمجھ جاتا ہوں، میں ہاتھ ڈھیلا کر دیتا ہوں. میں سوچ رہا ہاں ہم سوچتے ہیں میں اس سے مشورہ کر لوں، پیچھے غائب. شوق بھی تھا، شوق بھی تھا، اللہ نے پہنچا بھی دیا. کس چیز نے ان کو نہیں کرنے دیا؟ کہ عمل ان کو کیا نظر آ رہا تھا؟ مشکل. عمل جب مشکل نظر آیا، یہ تو میں نہیں کر سکتا بھائی، انہیں تو وہی چھوڑ دی.
جہنم میں جانا آسان نظر آ رہا ہے، آگ میں جلنا آسان نظر آ رہا ہے، لیکن جھوٹ چھوڑنا مشکل نظر آ رہا ہے، داڑھی رکھنا مشکل نظر آ رہا ہے، حرام چھوڑنا مشکل نظر آ رہا ہے، بے حیائی کے کام ہمیں جو ہے یہ مشکل نظر آ رہا ہے، اور اس مقام جہنم میں آسان لگ رہی ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ آنکھوں کو نہیں بچانا، ہم زنا جو ہوگا آنکھوں سے ہم وہ کر دیں گے، جھوٹ نہیں بچانا وہ کر دیں گے، سود سے توبہ نہیں کریں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ مشکل ہے یہ سب کچھ چھوڑنا۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ؟ دین سمجھ بھی آ گیا دین، لیکن مشکل ہے، چلا نہیں جا رہا، دین مشکل ہے، چلا نہیں جا رہا۔ میرے پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایسی مجلسوں کو قائم کر دیا۔ اور سمجھے اس کے مقصد سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پر لوگ آئیں گے، اس مجلس میں بیٹھیں گے تو وہ اس مقصد کو پائیں گے کہ دین کو سمجھنے کے بعد جو چیز ان کے لیے پریکٹس کرنا مشکل ہو رہی ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اس مجالس کے اندر اللہ پاک نے ایک خاصیت رکھ دی ہے، سبحان اللہ، کہ دنیا میں ڈوبا جتنا شخص بھی آئے گا اور وہ صحیح ہونا چاہتا ہے، یہ بھی مقصد ہے نا کہ وہ اس دنیا سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن کیونکہ مشکل ہو رہا ہے اس کو نکلنا، وہ حرام کھولنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے چھوڑنا، وہ برقع پہننا چاہتا ہے لیکن اس لیے مشکل ہو رہا ہے برقع پہننا، داڑھی رکھنا چاہتا ہے، داڑھی مشکل ہو رہا ہے، گانے بجانا چھوڑنا چاہتا ہے، مشکل ہو رہا ہے، تو کہنا مشکل آسان کرنے کے لیے ہم نے ایک چیز بنا دی، وہ کیا ہے کہ جاؤ مجلس میں بیٹھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان مجالس کا مقصد سمجھیں آپ کیا ہے کہ دین پہ چلنے کو آسان کرتی ہیں مجالس۔ بس سمجھ جائیں گے؟ مشکل سے مشکل جو ہمیں نظر، دین مشکل ہے نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا مشکل نہیں ہے، اتنا آسان جتنا صبح کی نماز پڑھنا ہے نا، اور کوئی چیز آسان ہے ہی نہیں، نہ اس میں کوئی کام ہے، نہ کاج ہے، کچھ بھی نہیں، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، بالکل فارغ ہوتا ہے انسان اس وقت، صرف کیا ہے کہ اس نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، کہ دکان چھوڑ رہے ہیں، وہ کاروبار چھوڑ رہے ہیں، کچھ بھی چھوڑ رہے ہیں، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس شیطانیت کو چھوڑ رہے ہیں آپ جو آپ کو مشکل کر رہی ہے، اس کو آسان کریں۔ بات سمجھ آ رہی؟ بالکل آسان ہے، کون روک رہا ہے آپ کو؟ اس وقت نہ بیوی آپ کو انٹرسٹ لے رہی ہے، نہ بچے آپ سے انٹرسٹ لے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں لے، بالکل فری فنڈ ہے۔ کہنے کا پھر آ جائے میرے پاس، فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کرے، میں تیرے سجدے کو قبول کرتا ہوں، تو مانگ میں دیتا ہوں، آجا پھر تجھے کام بھی نہیں ہے، فارغ ہے، پھر میرے پاس آ جا۔ اب کیا چیز آپ کو روک رہی ہے؟ مشکل، تو اس مشکل جو آپ نے آسان کر لیا تو سب سے زیادہ مزہ آپ کو فجر میں آئے گا۔ نہیں سمجھ بات؟ تو اس کو آسان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لیکن میں مجلس کو قائم کرتی ہوں۔ بات سمجھ آئی؟ صحیح ٹاپک ہے۔ تو جب بھائی اتنا آسان کر دیا اللہ پاک نے کام کہ تم کچھ نہ کرو، بس کیا کام کرو؟ مجلس میں چلے جاؤ۔ ریکمینڈڈ جو مجلس ہوں، ریکمینڈڈ کون سی مجلس؟ کہ جن کا لنک مل رہا ہو میرے ساتھ، پرنٹ ہوتا ہے وہ لنک، کہ جس کا لنک مل رہا ہو وہ ریکمینڈڈ میری مجلس سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ آنکھ بند کر سے پیر کو نہ دیکھ، مجھے دیکھ، جس نے مجلس کو قائم کیا۔ کسی کی کوئی حیثیت نہیں کسی بیٹھ کے، یہ ذکر اللہ ہے، ذکر صرف وہی کر سکتے ہیں جس کو اللہ کراتا ہے، ایسی چیز نہیں ہے ذکر۔ اگر کسی کو کچھ نعمت دیتا ہوں، دنیا میں بہت نعمتیں تقسیم کرتا ہوں، لیکن ذکر کا معاملہ صرف ان کو دیتا ہوں جن کو میں پیار کرتا ہوں۔ بات سمجھ آئی؟ آسان چیز ہے۔ کیوں یہ ان کو کیوں دیتے ہیں؟ کہ اس لیے میں اپنا پیارے بنانا چاہتا ہوں ان کو۔ عام لوگ ہیں نماز پڑھنے، حج کرنے والے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو اپنے قریب کر کے ان کو اپنا پیارا بنانا چاہتا ہوں۔ تحبهم، مجھ سے محبت کریں، میں ان سے محبت کروں۔ یہ ذکر ان کے لیے رکھا ہے، ہر آدمی عورت، عام عورت اور مرد کے لیے نہیں ہے۔
وہ تو گھبرا جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، چلے صرف ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے محبت کریں گے میں ان سے محبت کروں گا. کیا مقام بتایا. بات سمجھ آ رہی؟ اب بات سمجھ آئے گی کہ ہمیں دین پہ چلنا ہے، اور دین پہ چلنا ہماری مشکل ہے، چل نہیں پا رہے. اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیے؟ مجالس کو بنایا ہے. اگر آپ دین تو چل رہے ہیں، دین پہ چلنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مجلس میں جائیں، مجلس میں آپ کا دین کیا ہو جائے گا. اب نیکسٹ پوائنٹ بتاؤں آپ کو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اینڈ تک پہنچاتا ہوں نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں، آج لیٹ نہیں کرنی نماز میں. انشاءاللہ شارٹ کٹ مارتا ہوں، جلدی کریں، ٹائم ختم ہو. انشاءاللہ ٹائم ہے نا وہ اچھا رہتا ہے ہمارا، کھلی کی بات ہوتی ہے پھر لمیٹڈ ٹائم ہے. اب اس میں کیا چیز ایسی کہ جس سے جناب والا یہ انسان کی دین آسان ٹر پاتا ہے، چل پڑتا ہے، انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے، مزے لینے لگتا ہے اتنی تمام چیزوں کے، اللہ کے دین کے انجوائے. گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے اس کو، بھاگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے اس کو، شراب سے، گانے سے، بجانے سے. یہ ڈونٹ لائک اٹ. عورتیں کیا فضول چیز ہے. اس طرف کا معاملہ بننا شروع ہو جاتا ہے خود بخود. وہ انجیکشن اس مجالس میں جو انسان کو لگ جاتا ہے، لگتا ہے یہ وہی ایک انجیکشن ہے کہ جو ایک ماں کے اندر میں پیدا کر دیتا ہوں. اس انجیکشن کی وجہ سے وہ ماں جو ہے اپنے بچے کو پالنا شروع کرتی ہے. خود سردی میں لیٹے گی، بچے تو گرم میں لٹائے گی. خود اس کو سوکھے پہ لٹائے گی، خود اس کو پیشاب میں لیٹے گی. دنیا سب سو رہی ہے، اپنے بچے کے لیے جاگتی رہے گی. ایک دن سے دودھ پورا نہیں پیا تو ساری رات روتی رہے گی. ایک ایک چیز کو اس کو دنیا کی کوئی بھی ایک چیز اتنی محبت نہیں کر سکتی اس بچے کو پالنے میں جتنی سب ماں کر سکتی ہے. ربنا صغیرہ، اللہ نے اپنے رب کا لفظ استعمال کیا ہے پالنے والا، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ حقیقی رب اللہ، اور مجازی رب ماں کو تفت کیا ہے جس نے پالا. ربنا صغیرہ، تو چھوٹا تھا. اتنی محبت ماں کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ مر جائے، وہ سڑ جائے، بچے پہ آنچ نہیں آنے دیتی. اپنے جانور کی ماں کے اندر بھی اتنی محبت ہوتی ہے. شیرنی کے بچے کو چھیڑ کے دیکھیں آپ، کسی بچے کو چھیڑ، بلی کے بچے کو چھیڑ کے دیکھیں آپ، برداشت کریں؟ ہرنی کے بچے کو چھیڑ کے دیکھیں. ممتا اللہ پاک ڈال دیتا ہے ماں کے اندر، محبت کی. اس محبت سے کیا کرتی ہے ماں؟ اس کو پالنا شروع کرتی ہے. آج میں اتنے بڑے ہم ہوئے ہیں نا، ماں کا احسان نہیں، رب کا احسان. اس نے محبت پیدا کی ماں کی. اللہ کی طرف سے محبت نکال تو ماں تو تھوکے نہیں مارتی ہے آپ کو. روتے ہیں کہ مجھے نیند پوری کرنی ہے اپنی، کیا بکواس کر. وہ سونے نہیں پتا ہوتا بجائے میں سوئی کس طرح، جاگی کہ خدا خاص تو ایسا ڈسیبل بچہ مل جائے. اس ماں سے پوچھیں آپ کیسے گزارتی ہو. وہ بتاتی ماں، میں تو دیکھتا ہوں ایسے کیسے، کیا حال ہوتا ہے اس ماں کو. نہ رات سو سکتی ہے، نہ دن میں سو سکتی ہے، لیکن برداشت کرتی ہے. پھر ہی بچے کو نہیں چھوڑتی، بچے کو نہیں چھوڑتی. نہ کبھی بد دعا دیتی ہے، دعائیں دیتی ہے. نہ سونے دے رہے ہیں، نہ کھانے دے رہے ہیں، پھر بھی دعائیں اس کو دے رہی ہے کہ اللہ اس کی زندگی کو بڑھا، اس کو زندگی دے، مجھے اٹھاوے بیش. یہ کیا چیز ہے؟ محبت. تو اللہ تعالیٰ کے دین کو آسان کرنے کے لیے ایک ہی چیز دنیا کے اندر آسان کر سکتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ محبت. یہ یاد رکھنا، ورنہ میں اور آپ رات کو اٹھ ہی نہیں سکتے، سیدھا کر ہی نہیں سکتے، نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. جتنی محبت بڑھتی جائے گی ہمیں رب کی، اللہ تعالیٰ کی، اسی قدر ہم پہ دین آسان ہونا شروع ہو جائے گا. بات سمجھ آئی؟ اصل چیز جو اللہ نے رکھی ہے کس میں رکھی ہے؟ محبت کے اندر رکھی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ کیا ہے کہ تیرے اندر تو دین پہ نہیں تو چل رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے اندر جو کمی ہے وہ محبت کی ہے. اچھا ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، جی ہم تو ہمارا تو بڑی محبت ہم تو کرتے ہیں. تو اس چیز کو جانچنے کے لیے یہ ہے کہ وہ دین پہ دیکھنے کتنا چل رہا ہے، نبی ہم سنت پہ کتنا عمل کر رہا ہے، کتنا چوچو کرتا ہے دین کے معاملے میں، کتنے مین میں نکالتا ہے، کتنا کرٹیسائز کرتا ہے اللہ کی شریعت پہ، یہ کیوں کر دیا جی، فلاں کیوں کر دیا جی، ایسے کیوں ہو گیا. کیونکہ خالی ہے محبت سے، جہاں محبت پھیلے گی وہ کرٹیسائز نہیں کرے گا. آمنا وصدقنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمینا وطانا. ہاں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہو گیا، سور کیوں حرام ہو گیا جی، فلاں چیز کیوں ایسے ہو گئی، فجر اس وقت کیوں ہو گئی ہے، ایسا کیوں ہو گیا، اس کو زیادہ کیوں دے دیا، کافروں کو کم کیوں دے دیا، ہمیں یہ کیوں نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں محبت ہی نہیں ہوتی، خالی دن کے خالی ہوتے ہیں. There's no like that. جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے مثالیں کام کی ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی تھے، ذہن میں آ گیا، زبردست نازک مزاج، مکے کے امیر تمیر انسانوں کا شمار، بہت امیر، اتنے امیر کہ 200 درہم کا لباس پہنتے تھے ہر صبح. 200 درہم اس زمانے کی اس کا لباس پہنتے تھے، شام کو تقسیم کر دیتے تھے، نیکسٹ دوسرا لباس تیار ہوتا تھا. اتنا نخرہ مصعب بن عمیر کا، انتہا درجے کا نخرہ. والد انتقال کر گئے تھے ان کے، ماں نے گرامی امیر ترین انسان، کاروبار یہ وہ، سونا چاندی گلے میں لٹکے ہوئے، ایک شہزادہ ہوتے ہیں لوگ جن کا پیسے ہوتے ہیں. ہوگی محبت، سبحان اللہ، ہوگی محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سے محبت ہو گئی عاشق. اب کیا تھا، وہی مصعب ہے، وہی مصعب. نبی ہم سے محبت ہوگی، مجلس میں بیٹھ گئے، ایمان لے آئے. جیسے ایمان لے، چاچا بھی کافر تھا، ماں بھی کافر تھی، تایا بھی کافر تھا، سب کا سب ہو گئے. کہتے اتار دے لباس سارے، کہتے یہ پڑے، پیسے دے دے، تیرے باپ کے پیسے، ہمارے پیسے، سب کچھ چھین لیا. حتیٰ کہ نوبت آ گئی مصعب کی کہ بالکل ننگا کر دیا، اور اتنا ننگا کر دیا کہ ان کو جب اپنی ماں کے سامنے گئے تو ننگے تھے بالکل، ماں نے بھی آنکھیں نیچے کر دی. بس انداز لگے یہ سب کچھ اتنا برداشت کرنے کی کیا چیز تھی اس کے اندر. اللہ نے ایک مثال نہیں رکھی، کتنے صحابی، 1,24,040 نہیں پتا، تمام کی مثال یہی ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو چاولوں کا دیگ میں سے ایک چاول لے لیں پتہ چلتا ہے، یہ تو ایک ہی چاول اٹھایا میں نے دیکھ کا، دیکھنے کے لیے کہ سب پک گئے، بس سمجھ لیں. سارے صحابی پہ یہ رنگ تھا. تو مصعب نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے سب دے دیا، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، نبی کو نہیں چھوڑ سکتا. جب مدینہ منورہ سے لوگ آتے تھے ملنے، نبی وقت آئے تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی آدمی دے دیں جو ہمیں قرآن پڑھائے. صحبت رسول ملی تھی، آپ دیکھتے تھے قرآن کے بارے میں. نبی نے ان کی طرف دیکھا، اپنے عاشق کی طرف، کہتا مصعب تم چلے جاؤ. کہتے لبیک، مدینہ چلے گئے. سال کے بعد مدینہ سے آئے تو 74 پتہ انعام آدمی، 74 یا 47 لگا، 74 آدمی کو اپنے ساتھ لے کر آئے کہ جی میں نے مرید بنا لیجیے، ان کو قرآن سکھا دیا ہے، سنیں قرآن سے. بہت خوش ہوئے نبی پاک سن کے اس بات پر. حشر محبت کرنے، عاشقوں کا حشر کیا ہوتے ہیں دوستو؟ بہت کا میدان ہے، جنگ جاری ہے، جنگ ختم ہو گئی، شہداء موجود ہیں. دیکھا تو ایک جگہ پہ شہید ہوئے مصعب بن عمیر پڑے ہوئے. وہ کروڑ پتی کا انسان جو 200 ریال کا لباس پہنتا تھا، اس کے جسم پہ ایک پھٹی ہوئی تہمد ہے. کیونکہ ہر صحابی تہمد باندھتے تھے، نخرے نہیں کرتے تھے ہمارے طرح کی طرح. کیا باندھتے تھے؟ تہمد.
کوئی باندھا کرے، جب بھی باندھ دیا کریں کہ تو یہ سنت پوری کر دیں. پھٹی لنگی چھوٹی وہ بھی پوری نہیں. ایک ہونے کے اندر شہید بڑا ہے. نبی نے بتایا کہ مصعب بن عمیر ان کی لاش بھی یہاں شہید ہو گیا. فوراً جاؤ. کہتے یہ وہ کافی لمبا قد تھا. کہتے ان کا تو کفن پورا نہیں ہو رہا، اوپر کرتے تو نیچے سے نہیں ہوتے ہیں، نیچے سے کہتے ہیں جلدی کر لو، کوئی ایسی بات نہیں، منہ تک لے جاؤ. کس کفن کی بات کرتے ہیں؟ اس کے لیے تو بڑا پوشاک انتظار کر رہی ہے اس کے جنت کے اندر. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. یہ سب کچھ اس انجام تک پہنچانے والی کیا ذات تھی؟ محبت. آج یہ محبت کہاں ملے گی؟ اللہ کہتا ہے یہ محبت کہاں ملے گی؟ نبی تشریف تو نہیں رکھتے لیکن کیونکہ مجالس میں ملے گی. مجالس انہیں کی قائم کی ہے نا. نور انہیں کا ہے، فیض انہیں کا ہے. اور فیض آنے میں دیر نہیں لگتی. یہ روشنی جلنے میں دیر لگتا. نبی کا فیض آنے نہیں 1000 میل 2000 نہیں، ایک دم بجلی کے کرنٹ کی طرح دوڑتا ہے. ایک دم جہاں آنکھ بند کر کے فیض مانگیں گے ایک دم چھلانگ میں مارتا، تمام مشائخ کے سینے سے اتر کے فوراً آپ کے سینے میں آ جائے گا. کتنا آئے گا؟ جتنی محبت اور طلب ہوگی. بتائیں کتنی قیمتی ہیں مجالس. انسان اس مقصد کے ساتھ ان مجالس کو اختیار کرے اور بیٹھے تو کیسے نا اس کی زندگی میں جینا ہے. مجھے بتائے کون سی فاصلہ مشکل اس کو لگے، دنیا کون سی گندی چیز چھوڑنے اس کے لیے مشکل لگے. نبی سنت پہ چلنا کتنا آسان نظر آئے اس کو، کتنا لطف آئے اس کو دین پہ چلنے کے لیے. مجھے بتائے تو اگر یہ اڑیل چیزیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، دین پہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، دنیا غالب ہو رہی ہے، تو فوراً سمجھ جائیں کہ ہمارے اندر محبت جو ہے نبی کی اللہ کی کم ہو گئی ہے. اور اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اسے اللہ والے کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ والے کی مجلس میں کیا ملتا ہے؟ اب ان مجالس میں کیا ملتی ہیں؟ ڈائریکٹ محبت تو نہیں آتی. ماں کی محبت تو اللہ نے دے دی ہے، نہیں کہتے یہ جو میری محبت ہے یہ میں دیتا نہیں ہوں، یہ تمہیں لینی پڑتی ہے. اللہ مسلو کو حبہ کا مانگنی پڑتی ہے. یہ میں خود نہیں دوں گا، یہ تو زمانہ رہتا ہے، ایسے تو نہیں اپنا پیارا بناؤں گا. اس کی تو چلنا پڑے گا تمہیں. جب کہتے ہیں مجلس میں جاؤ، کیونکہ وہاں ہی ملے گی تمہیں. وہاں کیا چیز ہے، کیا سورس ہے اس مجلس میں جو آپ کو ملے گی؟ مجلس بھی وہی مجلس مقبول ہے جہاں سے یہ چیز ملے. یہ بھی یاد رکھنا، ہر مجلس نہیں ہے کہ ہر مجلس ذکر کی لگا کر بیٹھ جائے آدمی برابر ہے. نشتہ بالکل نہیں. مجلس بھی وہی قبول ہوگی جس میں یہ مل جائے. جس میں چیز نہیں ملے گی نہیں ہو. کون سی چیز ملے گی جس سے محبت بڑھتی ہے؟ کون سی چیز ہے وہ؟ کیا ہے؟ ذکر اللہ اور سنت رسول اللہ. ذکر اللہ سنت رسول. یہ دو چیز اس مجلس سے ملیں گی. کیوں ملیں گی؟ کیا چیز اس سے ملیں گی؟ صحبت اولیاء اللہ. بات سمجھ آئے گی کہ مجلس میں آپ کو سب سے پہلے ملیں گی صحبت اولیاء اللہ، ولی اللہ. اس سے آپ کو کیا ملے گی؟ ذکر اللہ اور سنت رسول اللہ. اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں آپ کو کیا کام کرتی ہیں؟ یہ محبت اللہ کی بڑھا دیتی ہے. اور جیسے اللہ کی محبت بڑھتی ہے انسان دین پہ چلنا شروع ہوتا ہے. دعا کریں اللہ پاک ان مجلس میں ہمیں پابندی کرے، اختیار کرے اور مکمل طور پر اپنی صلاح کریں. اگر عمل نہیں ہے تباہی اور بربادی ہے. آخر دعوانا الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الأمی وزوجی امہات المؤمنین وذریته وآل بیته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم
تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب